الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أمي أبي هريرة رضي الله عنه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور تعلیم زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں آپ حضرات کے سامنے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں. بے مثال سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے. آپ کی سیرت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. ایک آدمی علامہ بشری سے کہا کہ آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی سی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھری لے کر آئی تھی. کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گٹھری سے یوسف خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی نام آ جائے گا. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے. محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کہ کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے گردوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے جو تیرا صحابی بنا وہ کائنات میں بلند ہوگا. ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء دنیا میں بھیجے. کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی نبی ملک کے لیے، کوئی نبی شہر کے لیے، کوئی نبی قوم کے لیے، کوئی نبی ایک علاقے کے لیے، کوئی نبی موضوع کے لیے. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، ہمارا نبی زمین کا نبی، ہمارا نبی شمس و قمر کا نبی، ہمارا نبی شجر اور حجر کا نبی، ہمارا نبی ساری کائنات کا نبی. اسی پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے. قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری، پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے. دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے. میرے دوستو، پہاڑ سے پانی کا نکلنا قرین قیاس سے عقل کے خلاف نہیں. پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں. پانی کے چشمے کو پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھایا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہیں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لے کے آؤ. پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. اسی بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو اور اونچا کر دیا. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کی قبولیت کے وقت ابو ہریرہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی ابی امی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا کرتے ہی ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے. کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا
کہ میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے؟ دیکھا کہ دروازہ بند ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ماں غسل سے فارغ ہو کر کہنے لگی، اے ابو ہریرہ جلدی کر، مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے، یہ نبی کی شان ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بن کر کہنے لگا، اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں وہ بتائیں گی کہ میں کیا ہوں؟ مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کنکریوں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نبی کی شان ہے۔ آخر میں اللہ جل جلالہ و اما نوالہ سے ہم سبھی لوگ یہ دعا فرمائے کہ وہ مسلمانان عالم کو شان مصطفیٰ اور سیرت شہنشاہ دو عالم سرکار کائنات فخر الموجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر دونوں جہاں کی کامیابی سے ہم کنار فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔